ممکن ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان حدائق بخشش سلسلے میں حاضری ہے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر اس سلسلے میں شامل رہ کر عشق رسول کی خیرات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد میرے ہاتھ میں ہے. اس کے صفحہ 416 پر میرے آقا اعلی حضرت نے درود پاک کے متعلق ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے. سوال بھی سنیے اور جواب بھی سنیے. مصافحہ یعنی ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھنا چاہیے یا دعا پڑھنا چاہیے؟ جواب: درود اور دعا دونوں ہوں اور صرف درود کافی ہے کہ الحمدللہ کے بعد ہر دعا سے افضل ہے. تو معلوم ہوا درود بھی دعا ہے اور یہ الحمدللہ یہ بھی دعا ہے اور الحمدللہ افضل دعا ہے اور اس افضل دعا کے بعد افضل دعا ہے درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان حدائق کے بخشش سلسلے میں ہم میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے اشعار اور ان عشق بھرے اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح اور وضاحت علماء اہل سنت نے جو ان اشعار کی وضاحت کی اس کی روشنی میں سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج کے سلسلے میں جو کلام پڑھنے سننے کے ہم سعادت حاصل کریں گے اور اس کی وضاحت سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا. نہایت توجہ کے ساتھ سنیں اور بلکہ تصوریں بارگاہ رسالت میں اپنے دکھ درد پیش کر دیں. انشاءاللہ یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں میرے آقا میرے غم بہت زیادہ ہو گئے، مجھے غموں سے نجات دلائیے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین، اس شعر کے مصرع اول غم ہو گئے بے شمار آقا، اس مصرع میں مہربان و کریم و شفیق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کریمانہ کی طرف اشارہ ہے. وہ کون سی صفت ہے؟ اس صفت کو قرآن پاک نے بیان کیا.
چنانچہ پارہ 11 سورہ توبہ آیت 128، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر کمال مہربان ہیں اور ان کی خیر چاہنے والے ہیں۔ اس شعر کے مصرع ثانی، بندہ تیرے نثار آقا، اس مصرے میں میرے آقا اعلی حضرت نے صحابہ کرام کی ادا کو ادا کیا ہے۔ وہ کون سی ادا ہے؟ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ محبوب رب ذوالجلال شہنشاہ خوش خصال کی بارگاہ پر جلال میں جب کچھ عرض کرتے تو کیا عرض کرتے؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے میرے آقا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ جو اہل علم ہے ان پر روشن ہے، سیاستہ کی احادیث اس پر شاہد ہے۔ سیاستہ سے کیا مراد ہے سن لیجئے، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داود شریف، انہیں کہتے ہیں سیاستہ۔ ان احادیث میں، کتب احادیث میں جگہ جگہ صحابہ کرام کے الفاظ منقول ہیں۔ کیا؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور صحابہ کرام کا انداز کیا عشق بھرا ہوتا بارگاہ رسالت میں، سنیے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور نظر بچا کر آقا کو دیکھنا شروع کر دیا، کسی اور کی طرف مائل نہ ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا حال ہے؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کیا عرض کیا؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان، بندہ تیرے نثار آقا۔ اعلی حضرت عرض کر رہے ہیں تو یہ صحابہ کرام کا انداز ہے کہ ماں باپ آپ پر قربان۔ اس صحابی نے یہ عرض کیا، آقا میں آپ کی طرف نظر کرنے سے لذت حاصل کرتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے، مجھے سرور آتا ہے۔ جب آپ روز قیامت اللہ تعالی کے حضور بلند مقام پر ہوں گے تو اس وقت میرا کیا حال ہوگا؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پارہ 5 سورہ نساء آیت 69۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ آقا نے اس اپنے عاشق کو جو یہ عرض کر رہا تھا، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کی زیارت سے حظ حاصل کرتا ہوں، لذت حاصل کرتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے، مجھے سرور آتا ہے، مجھے کیف آتا ہے، اسے بلایا اور یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ گویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خوشخبری سنائی کہ تو جس سے محبت کرتا ہے، جس پر اپنے ماں باپ فدا کرنے کو تیار ہے، تو وہ روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ بندہ تیرے نثار آقا، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2832، اعلی حضرت نے کہا بندہ تیرے نثار آقا، تو یوں ہی نہیں کہہ دیا، اعلی حضرت کے پیش نظر قرآن حدیث ہے، آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، مجدد ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2832 ارشاد ہوا، من اشد امتی لی حب ناس یقونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے. ان میں سے ایک شخص کی یہ آرزو ہوگی کاش وہ اپنے تمام اہل و مال کو قربان کر کے مجھے دیکھ لے. بندہ تیرے نثار آقا. فدا اور نثار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علماء سمجھائیں گے، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ علماء کے بغیر تو وہ کام نہیں چلتا نا. چنانچہ شرح صحیح بخاری نزہۃ القاری میں فقی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، یہ 4 جلد اور صفحہ نمبر ہے 813، اپنی جان یا مال دے کر کسی کی جان بچانا یہی فدا ہونا، کسی پر نثار ہونا. تو اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ بندہ تیرے نثار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، بگڑا کھیل بگڑنے کا مطلب ہے، یہ محاورہ ہے، بنا بنایا کام خراب ہونا. اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں میرے آقا میرے تمام کام خراب ہو رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، میری فریاد سنیے، میرے کام درست فرما دیجیے. پیارے آقا محبوب کبریا حاجت روا ہیں، مشکل کشاں ہیں. بگڑے کام کس طرح بناتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے. آئیے اس کی ایک حسین جھلک ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنسورہ، صفحات 287، شیخ طریقت امیر اہل سنت نقل کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 156 حدیث نمبر 1385، سنن ترمذی صفحہ 336 جلد 5 صفحہ نمبر 3589، المعجم الکبیر جلد 9 صفحہ 30 حدیث نمبر 8311، بہار شریعت حصہ 4 صفحہ 34، حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت. ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ عز و جل سے دعا کیجیے مجھے عافیت دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کروں اور چاہے تو صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے. نابینا صحابی عرض گزار ہوئے حضور دعا فرما دیجیے. حکم فرمایا وضو کرو، اچھا وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، پھر یہ دعا پڑھو اللہم انی اسألک واتوسل واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی اللہم فشفع فی. ترجمہ سن لیجئے. اے اللہ عز و جل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توسل کرتا ہوں
اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نبی رحمت ہیں۔ یا رسول اللہ، میں حضور کے ذریعے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ الہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ یہ دعا کس نے تعلیم کی؟ خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے۔ کون؟ نابینا صحابی۔ اور اس حالت میں آئے گویا کبھی اندھے تھے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یا اللہ کہنا چاہیے، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس حدیث پاک سے شیطان کے اس خطرناک وسوسے کو جڑ سے کاٹ دیا۔ یا رسول اللہ کہنا جائز نہ ہوتا تو کیا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعلیم دیتے؟ آقا نے تو دعا تعلیم کی، خود تو فرمایا۔ تو بس یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ اور نعرہ لگا بھی نہیں رہے۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ نعرہ رسالت، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو لا یا رسول اللہ، پکارو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ روایات اور بھی ہیں، وقت سلسلے کا بہت قلیل ہوتا ہے۔ عیون الحکایات میں بھی ایک بہت پیاری حکایت درج ہے، وہ بھی میں نے نیت کی تھی کہ آپ کو پیش کروں گا۔ زیارت کر لیجئے، حصہ دوم 413 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، اس کو مختصر عرض کرتا ہوں۔ وہ قرآن پاک کی آیت، مشہور آیت، وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے۔ عرض کی آقا میں حاضر ہوں اور آپ کو رب کے بارگاہ میں شفیع بناتا ہوں، سفارش کرنے والا بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر رونے لگا اور گناہوں سے معافی مانگنے لگا، روتے ہوئے چلا گیا۔ حضرت محمد بن حرب ہلالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، اس کے جاتے ہی میری آنکھ لگی تو آقا نے قسمت جگائی اور زیارت کروائی اور ارشاد فرمایا، اس اعرابی سے ملو، اس سے خوشخبری سناؤ، اللہ رب العزت نے میری سفارش کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ آقا آقا سنوار آقا، بگڑا جاتا ہے کھیل۔ آقا آقا سنوار آقا، دیکھیں آقا کیسے بگڑے کام سنوارتے ہیں۔
اس آیت کے تحت صدر اللہ فاضل بڑے پیارے حکمت بھرے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العلا کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے مقبولوں کو وسیلہ بنانا کامیابی کا ذریعہ ہے. اس اعرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی اور آقا کو وسیلہ بنایا، کامیاب ہو گیا. اس کے گناہوں کی بخشش کی خوشخبری سنا دی گئی دنیا میں ہاتھوں ہاتھ. قبر پر حاجت کے لیے جانا بھی جاؤ کا میں داخل اور خیر القرون صحابہ کا معمول. مزار مصطفیٰ پر وہ صحابی حاضر ہوئے. اور بعد وفات مقبولان حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے. اس صحابی نے بھی تو آ کر یہ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. مزید مدنی پھول عطا فرماتے ہیں مقبولان حق مدد کرتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے. بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آقا مجھدار پہ آ کے ناؤ ٹوٹی، مجھدار پہ آ کے ناؤ ٹوٹی، دیہات کے اے میرے آقا، اے میرے مولا، میری کشتی منجدھار میں پھنس کر ٹوٹ چکی ہے. تصور کیجیے کیسا عالم ہے. اس سے پہلے کہ ڈوب جاؤں ہلاک ہو جاؤں. اپنا مبارک نورانی ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں اسے تھام لوں اور کنارے پر آ جاؤں. اس سلسلے میں بہت کچھ عرض کیا جا سکتا ہے. چنانچہ حضرت علامہ شیخ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین جلد 2 صفحہ 551 پر لکھتے ہیں حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی خزرجی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں میں جرجر میں تھا. وہاں سے میں نے بحری سفر کیا. اچانک طغیانی کا سامنا پڑا. جب غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماتے ہیں اچانک مجھے ایک لکڑی مل گئی، میں اس پر بیٹھ گیا. اس طرح اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے نجات عطا فرما دی. مجھدار میں آ کے ناؤ ٹوٹی، مجھدار میں آ کے ناؤ ٹوٹی، دیہات کے ہوں میں پارا
اے میرے آقا، گناہوں کے بوجھ نے میری پیٹھ، میری کمر توڑ دی، ٹوٹی جا رہی ہے، خدا کا واسطہ میرا بوجھ مجھ سے اتار لیجیے۔ ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، ہلکا بھاری ہے تیرا اے میرے آقا، اگر بروز قیامت میرا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے تو اپنی عزت و وقار کی بدولت میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیجیے گا۔ اب اعلیٰ حضرت کی یہ خواہش درست ہے یا نہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہوں کا پلڑا بھاری ہو تو ہلکا کر دیں، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو تو بھاری کر دیں؟ جی ہاں، ایسا ممکن ہے اور انشاءاللہ واقع ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری قرآن و حدیث کی ترجمانی، یوں ہی نہیں کہہ دیا۔ آئیے سنیے، تفسیر روح المعانی جلد 8 صفحہ 83، تفسیر در منصور جلد 4 صفحہ 196۔ قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام جو تمام آدمیوں کے باپ ہیں، والد ہیں، ان کو اللہ تعالی کے حکم سے عرش کے قریب ایک وسیع جگہ میں ٹھہرایا جائے گا۔ آپ 2 سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہوں گے اور بہت دراز قامت والے ہوں گے، لمبے قد والے ہوں گے، اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، کوئی جنت میں جا رہی ہے، کوئی جہنم میں جا رہی ہے۔ اچانک آپ کی نظر رسولوں کے افسر، نبیوں کے تاجور کے ایک امتی پر پڑے گی، جس کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام آواز دیں گے، یا احمد، یا احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شفیع روز قیامت نبی رحمت جواب دیں گے، لبیک یا ابا البشر، اے ابو البشر میں حاضر ہوں۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے، آپ کے امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ نبی رحمت بعجلت فرشتوں کے پیچھے چلیں گے، ارشاد فرمائیں گے، اے میرے رب کے قاصدوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے، ہم غضبناک اور طاقتور فرشتے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے۔ شفیع روز شمار امت کے غمخوار اپنی ریش پر انوار اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں گے، عرش الہی کی طرف متوجہ ہوں گے، عرض کریں گے، یا رب تو نے مجھ سے وعدہ نہ فرمایا تھا کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں غمزدہ نہیں کرے گا؟ ہاتھوں ہاتھ عرش سے آواز آئے گی، میرے فرشتوں، میرے محبوب محمد عربی کی اطاعت کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس شخص کو جس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، واپس اپنے مقام پر لوٹانے کا حکم ہوگا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی جیب سے ایک سفید کاغذ انگلی کے پورے کے برابر نکالوں گا، پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر اسے میزان کے دائیں پلڑے میں ڈال دوں گا، تو اسی وقت اس سفید کاغذ کے سبب نیکیوں والا پلڑا بدیوں کے پلڑے پر بھاری ہو جائے گا۔
ندا آئے گی، آواز آئے گی، سعادت مند ہو گیا، آپ کی کوشش کامیاب ہو گئی، اس کا میزان بھاری ہو گیا، اسے جنت کی طرف لے چلو. وہ شخص عرض کرے گا اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو، اس کریم و نفس شخصیت سے تعارف تو کر لوں. پھر عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ کا اخلاق کتنا عظیم ہے، آپ کون ہیں؟ آپ نے اس مشکل وقت میں میری دستگیری کی، ان نازک لمحات میں مجھ پر شفقت فرمائی. ارشاد فرمایا میں کہوں گا میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سفید کاغذ جس کے سبب تیرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، یہ تیرا وہ درود ہے جو مجھ پر پڑا کرتا تھا، تو اس کا آج زیادہ حاجت مند تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، بھاری ہے تیرا مجبور ہیں ہم تو فکر کیا ہے، مجبور ہیں ہم تو فکر کیا ہے، تم کو تو ہے اختیار، تم کو تو ہے اختیار آقا کا سوار کا. اے میرے آقا، اگر ہم بے بس و مجبور و لاچار ہیں، اعلی حضرت استغاثہ کر رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں فریاد کر رہے ہیں، اے میرے آقا اگر ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، کوئی غم نہیں، کیونکہ آپ تو با اختیار ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم با اختیار نبی ہیں، اللہ تعالی کے اذن سے نبی مختار ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے. کتنا اختیار عطا فرمایا ہے کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو اتنا علم بھی نہیں کہ اندازہ لگا سکیں. کچھ جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے. مسلم شریف میں ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مدینہ طیبہ کو حرم بنا دیا. مدینہ کو حرم کس نے بنایا؟ ہمارے آقا نے. اللہ نے اختیار دیا جبھی تو بنایا، بے اختیار کیسے بنا سکتا ہے؟ المعجم الکبیر حدیث نمبر 12161 فرمایا اگر ضعیف کے ضعف اور مریض کے مرض کا پاس نہ ہوتا، لحاظ نہ ہوتا، خیال نہ ہوتا تو میں نماز عشاء کو پیچھے ہٹا دیتا. نماز عشاء رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی. اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ جو کمزور لوگ ہیں وہ آزمائش میں آ جائیں گے، جو مریض ہیں
وہ مرض والے آزمائش میں آ جائیں گے، تو میں عشاء کو پیچھے ہٹا دیتا. اختیار ہے جبھی تو فرما رہے ہیں. صحیح مسلم صفحہ 499 حدیث نمبر 1337. جب فرضیت حج کا میرے آقا نے فرمایا تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ سنیے ہمارے با اختیار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. اگر میں فرماتا ہاں، سوال کیا ہوا تھا؟ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ فرمایا اگر میں فرماتا ہاں تو ہر سال واجب ہو جاتا اور بے شک تم نہ کر سکتے. آقا کی ہاں اتنی عظمت والی ہے کہ ہاں فرما دے تو حج ہر سال فرض ہو جائے. اور آقا کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں ہاں کر دوں گا فرض ہو جائے گا مگر یہ ادا نہیں کر سکیں گے. آقا کو امت سے کتنا پیار ہے. اللہ اکبر. ائمہ محققین تصریح فرماتے ہیں، وضاحت فرماتے ہیں، ایکسپلینیشن کرتے ہیں. احکام شریعت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپرد ہیں. جو بات چاہیں واجب کر دیں، جو چاہیں ناجائز فرما دیں، جس چیز یا جس شخص کو جس حکم سے چاہیں مستثنا فرما دیں. آقا کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جس چیز سے چاہیں مستثنا فرما دیں. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی نے بہت کچھ اس بارے میں لکھا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے اختیار دیے گئے نبی مختار ہیں. بہت کچھ لکھا ہے اعلی حضرت نے، کیونکہ وہ میں نے عرض کیا کہ وقت قلیل ہے سلسلے کا، اس لیے وہ سب کچھ ظاہر عرض نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں یہ 30ویں جلد ہے. اس میں یہ رسالہ ہے اعلی حضرت کا، اس کو اگر آپ تفصیلی طور پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازا ہے. اس رسالے کا نام ہے منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب. منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب. اس کا ترجمہ یہ ہے عقل مند کا مقصد کہ بے شک احکام شرع حبیب اللہ کے اختیار میں ہیں. تو اگر کسی کو تفصیلی طور پر اس کا معلوم کرنا ہو کہ نبی با اختیار ہیں، اس کی معلومات لینی ہو تو اس مبارک رسالے میں جو 30ویں جلد میں موجود ہے اس سے حاصل کر سکتا ہے، وہاں سے پڑھ سکتا ہے. تو اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، ہم بھی اعلی حضرت کے وساطت سے عرض کر رہے ہیں، مجبور ہیں ہم تو فکر کیا ہے، مجبور ہیں ہم تو فکر کیا ہے، تم کو تو ہے اختیار آقا میٹھے اسلام بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین،
یہ فقط شعر و شاعری نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں اے میرے آقا میں اپنی کوتاہیوں کے سبب دور ہوں مگر آپ تو میرے قریب ہیں لہذا میری فریاد سن لیجئے میری پکار سن لیجئے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ شعر و شاعری نہیں ہے آقا اپنے غلاموں کے قریب ہیں. کتنے قریب ہے سنیے قرآن سنیے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حیرت کی بات ہے کہ مسلمان ہو اور اسے قرآن نہ پڑھنا آتا ہو. تعجب کی بات ہے کہ دنیا بھر کے علوم و فنون سیکھے قرآن پڑھنا نہ سیکھا. پہلے پڑھنا ہے پھر سمجھنا ہے پھر عمل کرنا ہے پھر اس کا پیغام پہنچانا. ہم تو پڑھنا ہی نہیں جانتے. خالی بکثریت مسلمانوں کی قرآن پڑھنا نہیں جانتے. تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے. نبی اپنے امتی سے کس قدر قریب ہیں. پارہ 21 سورہ احزاب آیت نمبر 6. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. ترجمہ کنز الایمان. یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل مفتی سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں دنیا و دین کے تمام امور میں نبی کا حکم ان پر نافذ ہے. کن پر؟ مسلمانوں پر. نبی کی اطاعت واجب. نبی کے حکم کے مطابق نفس کی خواہش واجب الترک. فرماتے ہیں یا یہ معنی ہے کہ نبی مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ رافت و رحمت و لطف و کرم فرماتے اور نافع تر ہیں. بخاری و مسلم کی حدیث سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے دنیا آخرت میں سب سے زیادہ اولا ہوں. اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو النبی اولا بالمؤمنین. اور سبحان اللہ آپ نے سنا کہ دین و دنیا کے ہر امر یعنی ہر کام ہر بات ہر فعل ہر معاملے میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات کی طرف بلائیں نفس کسی اور کی طرف بلائے تو فرما برداری کس کی کرنی ہے؟ آقا کی. آقا فرماتے ہیں کہ داڑھی رکھو. نفس کہتا ہے کہ لوگ چھیڑیں گے الٹے الٹے نام ڈالیں گے شرم آتی ہے. ابھی تو شادی ہونی ہے ابھی تو کاروبار کرنا ہے ابھی تو تعلیمی ایام ہے ابھی تو بچہ ہوں ابھی تو عمر ہی کیا ہے. نہیں آقا فرما رہے داڑھی بڑھا. آقا اس طرح بلا رہے نفس اس طرح بلاتا ہے کہ نہیں ابھی تیری عمر ہی کیا ہے. آقا کی ماننی ہے. آقا فرما رہے امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا. نفس کہتا ہے کہ نہیں لوگوں کی نظریں اٹھتی لوگ باتیں بناتے ہیں تو بناتے نہیں. نفس کی نہیں آقا کی ماننی ہے. اور اس طرح دیگر باتوں میں غور کر لیجیے. کاروبار ہو رہا ہے تو جھوٹ چل رہا ہے اور دیگر معاملات ہیں نفس کسی اور طرف بلاتا ہے آقا کسی اور طرف بلاتے ہیں تو نفس کی نہیں ماننی آقا کی ماننی ہے. انشاءاللہ تو کہیے اللہ نصیب فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری لازم ہے. کیوں کہ ہمارے آقا نجات کی طرف بلاتے ہیں. ہمارا نفس تباہی کی طرف بلاتا ہے بربادی کی طرف بلاتا ہے ہلاکت کی طرف بلاتا ہے. تو نفس کی نہیں ماننی شیطان کی نہیں ماننی آقا کی ماننی. آقا نجات چاہتے ہیں ہماری نجات چاہتے ہیں. ہم سے بڑھ کر ہم پر مہربان ہیں. ہم خود اپنی جانوں پر اتنے مہربان نہیں ہیں جتنے ہمارے آقا ہم پر مہربان ہیں. آپ ہم سے بڑھ کر ہم پر مہربان. ہم کریں جرم آپ رحمت کیجیے. تو مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے. مومنین اپنی جانیں آقا پر فدا کر دیں اور جس طرف آقا بلائیں اس کا اتباع کریں. میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس سن لو میری پکار. آقا دور نہیں ہم دور ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے افعال کی وجہ سے اپنے نافرمانیوں کی وجہ سے سنتوں سے روگردانی کی وجہ سے کفار کے شعار اختیار کرنے کی وجہ سے. آقا دور نہیں ہم دور ہیں. اعلیٰ حضرت یہ عرض کر رہے ہیں میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس. آقا میں دور ہوں
واقعی میرے افعال ایسے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں. میں دور ہوں، تم تو میرے پاس ہو، تم تو ہو میرے پاس. سن لو میری پکار آقا، مجھ سا کوئی غم زدہ نہ ہوگا، تم سا نہیں غم گسار آقا. اے میرے آقا، مجھ سے زیادہ کوئی دکھی نہیں ہے، آپ سے زیادہ کوئی دکھ درد دور کرنے والا نہیں ہے. تو اے میرے آقا، میرے دکھ درد دور کر دیجئے. اور یاد رکھیے، ہمارے آقا صرف انسانوں کی فریاد نہیں سنتے، جانوروں کی فریاد سنتے، کیونکہ آپ ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، کیونکہ آپ سب پر رحمت بن کر تشریف لائے، سب کی فریادیں سنتے ہیں. کتنی احادیث میں ہے، کتنی روایات ہیں. ہرنی نے فریاد کی، چڑیوں نے فریاد کی، بھیڑیا کے فریاد کرتا ہے، جنات حاضر ہوتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شہد کی مکھیاں حاضر ہوتی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اونٹ حاضر ہوتا ہے، اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے کہ آقا یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے. اور وہ روتا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر شفقت فرماتے ہیں، اس کے مالک کو ڈانٹتے ہیں کہ یہ اونٹ تیری شکایت کرتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کی فریادیں سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم. سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد. اسی در پہ شتران ناشاد، شتران شتر کی جمع اونٹ، اسی در پر شتران ناشاد گلائے رنج و عنا کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں، گرداب میں پڑ گئی ہے کشتی، ڈوبا ڈوبا اتارا آقا. میرے آقا میری کشتی مصیبتوں گناہوں کے بھنور میں پھنس گئی، میں ڈوبا جا رہا ہوں، بچا لیجئے مجھے. کنز العمال حدیث نمبر 31903، آقا فرماتے ہیں، میری حیات و ممات، موت و حیات دونوں تمہارے لیے بہتر ہیں. تمہارے اعمال میرے حضور پیش کیے جاتے ہیں، میں نیکیوں پر شکر کرتا ہوں اور برائیوں پر تمہارے لیے استغفار فرماتا ہوں. اعلیٰ حضرت یوں ہی عرض نہیں کر رہے، آقا نے فرمایا ہے کہ تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اچھے اعمال پر میں شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر برے اعمال ہوتے ہیں میں تمہارے لیے دعائیں بخشش کرتا ہوں. وقت اختتام کی طرف، بہت کچھ عرض کرنا تھا، اگر وہ ٹائم کم ہے مقطع عرض کرتا ہوں. اتنی رحمت رضا پہ کر لو، اتنی رحمت رضا پہ کر لو، لا یقبلہ البوارا آقا اپنے رضا پر اتنا کرم تو فرما دیجئے کہ ہلاکت اس کے قریب نہ آئے، بربادی اس کے قریب نہ آئے. یاد رکھیے، ہم کتنے ہی گناہ گار ہیں، کتنے ہی خطا کار و سیاہ کار ہیں، بدعتوار ہیں، سیاہ شعار ہیں. آقا کی نگاہ پڑ گئی تو دنیا نہیں آخرت بھی سنور جائے گی. ابرار نیکوکار خدا کے ہیں، خدا کے، تم ان کے ہو جو بد ہو برا ہو، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہونا کہیں منہ لگانے کے قابل. اللہ تبارک و تعالی عشق رسول کی خیرات ہماری جھولیوں میں ڈال دے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اپنا لیجئے، انشاءاللہ جہاں آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بھی سکھائی جائیں گی. انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے عظیم تحفے ملیں گے.
آئیے میں آپ کو بہار عرض کرتا ہوں. غیبت کی تباہ کاریاں، یہ فیضان سنت جلد 2 کا ایک باب چیپٹر ہے. اس کے صفحہ نمبر 114 پر میرے شیخ طریقت نے لکھا ہے، پکا قلعہ حیدر آباد. ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ. اچانک میرے دل میں درد ہوا، دواؤں سے فائدہ نہ ہوا تو باول مدینہ جنا ہاسپٹل میں دل کا آپریشن کروایا. تکلیف ختم نہ ہوئی بلکہ بڑھ گئی. درد کی دوائیں استعمال کی مگر فائدہ نہ ہوا. آخر کار ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں عاشقان رسول کے ہمراہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کیا. مدنی قافلے میں نہ دوا استعمال کی نہ پرہیز کیا. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے اللہ تعالی نے میرے مرض کو دور کر دیا. صلی اللہ تعالی علی محمد. دل میں گر درد ہو یا کہ سر درد ہو، پاؤ گے صحت قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. آپریشن چلے اور شفائیں ملے، کر کے ہمت چلے قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. حاضرین بھی نیت کر لیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا فرمائے، اتباع نصیب فرمائے، اطاعت کا جذبہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کب ممکن ہے پھر بدعت رسول